آج کی یوتھ کو کتنی سیلف اویئرنیس ہے سکسیس کے بارے میں، یہ پوائنٹ ٹو پونڈر سکسیس کے بارے میں، یہ پوائنٹ ٹو پونڈر ہے ہی نہیں. اسی لیے تو ان چیزوں پہ ٹینشنیں لے رہے ہیں جو سکسیس کے پیرامیٹرز ہی نہیں ہیں. کن چیزوں پہ آ جا کے ٹینشن ہے آج کی یوتھ کی؟ کیریئر، ٹھیک ہے نا، پیسہ، کوئی بریک اپ، کوئی کسی سے دل لگ جائے وہاں معاملہ نہ بنے، آ جا کے یہ تو لو سیلف اویئرنیس ہے نا. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو چاہیے کیا. انفارچونیٹلی جو جنریشن ہم اس وقت اپنے پیچھے سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یوتھ، وہ ویک ہے، اسپرچولی ویک ہے، ایموشنلی ویک ہے، فزیکلی ویک. اے میرے رب میرا سینہ کھول دے، ایز اف ہی نیو مجھے کیا چاہیے، جو ٹاسک میں کرنے جا رہا ہوں. ویسر لی امری، میرے لیے آسانی پیدا کر دے. واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اپنی ویکنس بھی پتہ ہے کہ اللہ میری زبان کی بھی گرہ کھول دے، کہیں مذاق نہ اڑے. ظاہر حضرت موسیٰ کے حوالے سے آتا ہے نا تفاسیر میں کہ زبان تھوڑا سا وہ سٹٹر کرتی تھی. اب یہ ہے ہائی لیول آف سیلف اویئرنیس کہ دعا بھی اس لیول کی اللہ سے کہ ایک ایک چیز پتہ ہے کہ مجھے چاہیے کیا ہے. ٹھیک ہے. وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرا ایک وزیر مقرر کر دے. دیکھیں انہیں پتا تھا کہ جس مشن پہ میں جا رہا ہوں، اس مشن میں پیسوں اور ریسورسز سے زیادہ مجھے ایک سنسیئر وزیر کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. آج کی یوتھ کو کتنی سیلف اویئرنیس ہے سکسیس کے بارے میں، یہ پوائنٹ ٹو پونڈر ہے ہی نہیں. اسی لیے تو ان چیزوں پہ ٹینشنیں لے رہے ہیں جو سکسیس کے پیرامیٹرز ہی نہیں ہیں. کن چیزوں پہ آ جا کے ٹینشن ہے آج کی یوتھ کی؟ کیریئر، ٹھیک ہے نا، پیسہ، کوئی بریک اپ، کوئی کسی سے دل لگ جائے وہاں معاملہ نہ بنے، آ جا کے یہ تو لو سیلف اویئرنیس ہے نا. آپ کو پتہ ہی نہیں آپ کو چاہیے کیا ہے. بھئی آپ کو چاہیے سکلز، آپ کو چاہیے کریکٹر، آپ کو چاہیے وہ چیزیں جو آپ بلڈ کریں تو کل کو آپ کی آل کو فائدہ ہو، آپ کی اولاد کو فائدہ ہو، انہیں ایک ویک باپ نہ ملے. سیدھی سی بات ہے. ان چیزوں میں اپنے آپ کو بلڈ کریں. ٹھیک ہے نا. ایک ویک مسلمان پسند نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کو سٹرونگ مومن پسند ہے. سٹرونگ مومن سے مراد ہے فزیکلی بھی اور ایموشنلی بھی اور ہر طرح سے. انفارچونیٹلی جو جنریشن ہم اس وقت اپنے پیچھے سے چھوڑ کر جا رہے ہیں یوتھ، وہ ویک ہے، اسپرچولی ویک ہے، ایموشنلی ویک ہے، فزیکلی ویک ہے. فزیکلی ایسے مسائل پیدا ہو چکے ہیں جو ہمارے بزرگوں کی جنریشن میں نہیں تھے، آپ کو پتہ ہے بہت اچھے سے. اس لیے تھوڑا سا غور و فکر کریں، اپنی سیلف اویئرنیس کی طرف آئیں، سمجھیں کہ آپ کو اصل میں چاہیے کیا، اس کی دعا کریں اللہ تعالیٰ سے. کتنے یوتھ ہیں جو ہدایت کی دعا کرتے ہیں، کتنے یوتھ ہیں جو استقامت کی دعا کرتے ہیں، کتنے یوتھ ہیں جو تقوی کی دعا کرتے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں جو لانگ ٹرم میں فائدہ دیں گی. اور بھائی کیریئر رسک جو ہے، کئی لوگ میں نے دیکھے ہیں ان کا کیریئر اچھا ہے لیکن ذہنی طور پہ پاگل ہوئے ہوئے، ذہنی طور پہ سکون ہے ہی نہیں انہیں. ٹھیک ہے نا. جسمانی طور پہ وہ ختم ہو چکے ہیں 3 جابز کر کے. تو کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے جس چیز کی ضرورت ہے اس کی دعا کریں، اس پہ غور کریں. اللہ کے نبی کی دعائیں آپ دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں گے کیا کیا مانگا ہوا ہے. آپ حیران ہوئیں گے میں نے تو کبھی چیز مانگی نہیں، میں نے تو اس پہ کبھی غور ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے نا. کیونکہ پرائیورٹی نہیں ہے. تو یہاں دیکھ لیں حضرت موسیٰ ایک چیز مانگ رہے ہیں کہ اللہ وزیر دے دے. نام بھی لے لیا. کون؟ ہارون. میری فیملی میں سے دے دیں. من اہلی ہارون اخی، میرا بھائی ہارون دے دیں. اشدد بہ ازری واشرکہ فی امری، تاکہ اللہ وہ میرے ساتھ ذرا میرا ٹاسک، ریزن بھی بتائی کہ اللہ میں اس لیے مانگ رہا ہوں کہ وہ میرا ذرا ہاتھ بٹائے. اپنی دعا میں اللہ کو ریزن دینا یہ بھی آداب میں سے شامل ہے کہ اللہ مجھے فلانی چیز دے دے تاکہ میں ریلیکس ہو جاؤں، میں تیرے دین کا کام کر سکوں. ٹھیک ہے نا. میں پریشان رہتا ہوں ہر وقت اس چیز سے، میری پریشانی دور ہو جائے گی تو میں بہت شکر گزار بنوں گا، وغیرہ وغیرہ. تو کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ اے میرے رب ہم تیری حمد بیان کر سکیں، ہم تیرا ذکر کر سکیں. تو یہ ہے ہائیسٹ لیول آف سیلف اویئرنیس موسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے. سیلف اویئر لوگ وہ ہوتے ہیں جو نیچر کے ساتھ بہت انوالوڈ ہوتے ہیں. گڈریے تھے موسیٰ علیہ السلام، شیفرڈ. اس لیے بڑی بلا کی سیلف گڈریا جو ہوتا ہے اس کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کا. میں نے ابھی سیرہ میں پڑھایا. اس لیے نیچر کی ایکٹیویٹیز میں انوالو رہا کریں، آپ کا ذہن کھلے گا. کمرے میں بند رہیں گے، کسی سے ملیں گے نہیں، نیچر میں نہیں جائیں گے، واک نہیں کریں گے، ذہن بند ہو جائے گا، جکڑا جائے گا. ٹھیک ہے نا. ہر وقت ذہن میں خرافات ہی آئیں گی.
گیمیں چل رہی ہوں گی ہر وقت ذہن میں، کیونکہ وہ کھیل ہی گیمیں رہیں، تو اس لیے تھوڑا سا اپنا ذہن بھی کھولیں. اوکے. اور یہ پھر میں آپ کو بتاتا چلوں، سیلف اویئرنیس کی تو بات بتا دی کہ ایموشنل انٹیلیجنس کا ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے میکنگ دی رائٹ انٹرپریٹیشن. رائٹ انٹرپریٹیشن سے مراد ہے کہ ایک چیز یا کچھ حالات آپ کو درپیش آ گئے ہیں تو اس میں سے صحیح بات اخذ کرنا، اس کو کہتے ہیں میکنگ دا رائٹ انٹرپریٹیشن. ٹھیک ہے. اس پر میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں بڑا مزے کا. اشفاق احمد لکھتے ہیں، واقعہ شاید فرضی ہے لیکن فرضی واقعات سے اگر ہم کچھ لیسن لرن کر لیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. واقعہ ایسے کہ ایک بادشاہ کی سلطنت تھی. اس سلطنت میں ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک انتہائی نایاب گھوڑا تھا، اتنا نایاب کہ بادشاہ اس کا شدائی ہو گیا، اور بادشاہ بہت زیادہ شدائی تھا گھوڑوں کا. بادشاہ نے کہا یار اس شخص سے یہ گھوڑا لے آؤ، میں نے خریدنا ہے. اس کا وزیر گیا، شخص کو کہا کہ گھوڑا بیچ دے اپنا. اس نے کہا کچھ اور مانگ لو لیکن گھوڑا یہ کہ بچپن سے میری اس کے ساتھ افیلیشن ہے، جذبات ہیں، بیٹوں کی طرح پالا ہے. اس نے کہا گھوڑا میں نہیں دے سکتا، گھوڑا مجھے بھی بہت پسند ہے. بڑا حیران ہوا وزیر، واپس چلا گیا. بادشاہ کو یہ بات برداشت نہ ہوئی، اس کو غصہ آیا. اس نے کہا اچھا، اس نے کہا میں چلتا ہوں. بادشاہ خود آ گیا. بادشاہ نے کہا کہ منہ مانگی رقم تجھے دوں گا، جو تو کہتا ہے تجھے دوں گا. اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ جان مانگ لیں لیکن یہ کہ یہ نہیں میں دے سکتا، میری ویلیوز کے خلاف ہے یہ بات کہ میں اپنا پالا ہوا گھوڑا جو ہے وہ اس طرح بیچ دوں. مجھے ہے ہی نہیں ضرورت، نہیں مال کی، اللہ نے دیا الحمدللہ. اب لوگ جمع ہو گئے، یہ دیکھ رہے تھے سارا ماجرا. لوگ آپ کو پتہ ہے جینا حرام کرتے ہیں. بادشاہ نے کہا اچھا چل تجھے میں آدھی سلطنت دے دوں گا. بادشاہ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے، اس نے مسکرا کر کہا کہ نہیں. اب بادشاہ نے کہا تو پچھتائے گا. بادشاہ چلا گیا. لوگ آ گئے، لوگ نے کہا کہ یار تو اتنا بدبخت ہے، دیکھ تو اتنی بڑی آفر ہو رہی، کیا یہ گھوڑا، ایک گھوڑے کے پیچھے تو نے بادشاہ کی یہ آفر ریجیکٹ کر دی. وہ مسکرایا. اس نے کہا مجھے پتہ ہے میں نے کیا کیا، میری ویلیوز کے خلاف ہے، میں یہ برداشت نہیں کرتا میں اپنی کوئی پالی ہوئی چیز کسی کو ایسے ہی پیسے میں دے دوں. لوگوں نے کہا تو پچھتائے گا. اس نے کہا اللہ مالک. اب ہوا یہ واقعہ آگے جاتا ہے کہ وہ گھوڑا بھاگ گیا استبل سے تقریباً چند دن بعد. اب آپ دیکھیں لوگوں نے کس طرح مینٹل ٹارچر دیا ہوگا. لوگوں نے کہا کہ ہن آرام ہے، اگر اس گھوڑے کو بیچ دیتا تو آج تیرے پاس پیسے بھی ہوتے، آدھی سلطنت کا بادشاہ بھی ہوتا، کیا ملا، بھاگ گیا. ایک جانور جس سے تو نے وفا کی، دیکھ جانور نے تیرے سے وفا نہیں کی، چلا گیا. وہ مسکرایا. اس نے کہا بس یہی تھا قسمت میں، کوئی بات نہیں، میرا اس کا ساتھ اس طرح لکھا ہوا تھا، اللہ تعالیٰ نے جو دینا ہے دینا، ہو سکتا ہے اللہ مجھے اس کے بدلے بہت کچھ دے دے. اب ہوا یہ مزے کی بات، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ وہ گھوڑا اپنے پیچھے 12 گھوڑے لے آئے جنگل سے. وہ گھوڑا ایسا تھا، گھوڑوں کا سردار تھا. اب جب وہ 12 گھوڑے اس کے پیچھے آ گئے تو لوگ پھر جمع ہو گئے. اب لوگوں نے رویہ چینج کر لیا. بتانے کا مقصد پتہ ہے کیا رائٹر کا، کہ لوگ چینج ہوتے ہیں واقعات کے مطابق، حالات کے مطابق. ایک واقعے کو پکڑ کے نا پوری لائف کو پینٹ کر دیتے ہیں. اب لوگوں نے کہا اچھا تو بڑا عقل مند ہے، تو نے تو اس کو ٹرین کیا ہوا تھا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں، اصل میں تو 12 گھوڑے اور لانا چاہتا تھا تاکہ ایک کی بجائے 13 گھوڑے بیچیں اور تجھے زیادہ مال ملے. تو وہ ہنسا کہتا نہیں نہیں تم لوگ بیوقوف ہو، ایسی کوئی بات نہیں، بس اللہ نے دینا تھا، اللہ نے مجھے اس کے بدلے دیا اور میرا اللہ پہ بلیف ہے، جو ہوتا ہے بہتری کے لیے ہوتا ہے. وہ ابھی تک رائٹ انٹرپریٹیشنز کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے گھوڑے پہ اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا، اکلوتا بیٹا. گھوڑے نے اسے گرایا، اس کے بیٹے کی ٹانگ ٹوٹ گئی. اب وہ پھر آگے لوگ، دیکھا منوس گھوڑا ہے، تیرا اکلوتا بیٹا، تیرا کون سہارا بنے گا. اس نے کہا بھائی دیکھو یہ اللہ کی طرف سے ہوا ہے، اللہ مالک ہے، میرا سہارا اللہ ہے. میرا بیٹا ٹھیک ہے اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی لیکن یہ کہ دکھ تو بہت ہے، بٹ یہ کہ میری نظروں کے سامنے رہے گا، چلو اللہ تعالیٰ اس سے کوئی بہتری لائے گا. ایسا ہی ہوا. جنگ چھڑی اس میں علاقے میں، اور اس تک دور کا رول تھا کہ ہر ایسا بچہ جو چل پھر سکتا ہے اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑائی جاتی تھی کہ آ جاؤ بھائی. اس کے گھر سولجرز آئے، بادشاہ کے، دیکھا کہ ٹانگ ٹوٹی ہے بیٹے کی، انہوں نے کہا یہ تو ہمارے کسی کام کا نہیں، اس کے بیٹے کو چھوڑ کے چلے گئے. اب لوگ پھر آ گئے، کہتے تو بہت خوش قسمت ہے، تیرا بیٹا تیرے پاس ہے، لخت جگر ہمارے بیٹوں کو لے گئے، رونے لگ گئے، یہ وہ ہمارا کیا بنے گا، یہ وہ. اس نے کہا آئی ہیو ہیڈ انف، تم لوگ ایک نمبر کے بیوقوف ہو، اور تم لوگوں کا مسئلہ یہ ہے کہ زندگی میں کوئی ایک حادثہ ہوتا ہے تم اس کو پکڑ کے کنکلوژن پہ پہنچ جاتے ہو اور پوری لائف پینٹ کر دیتے ہو، جبکہ ہر حادثے کا ایک مقصد ہوتا ہے. میں نے کیا کیا یہ مجھے پتا ہے. اس کی سیلف اویئرنیس بہت ہائی تھی کہ میں یہ نہیں کر سکتا کام، اللہ دے گا.
اللہ نے مجھے نوازا بھی ہے، ایک حادثے سے بھی گزارا، ایکسیڈنٹ سے. اب وہ گھوڑے کو بلیم کرنے لگ جاتا، یہ دکھ پکڑنے لگ جاتا کہ کاش میں یہ گھوڑا بیچ دیتا تو آج میرے بیٹے کی ٹانگ نہ ٹوٹتی. پھر تو وہ مارا گیا، پھر تو اس نے آگے بھی نہیں چلنا، نہ وہ بچوں کو پیار دے سکے گا. تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ ایک پاسٹ کے واقعے کو بلیم کرتے رہتے ہیں کہ یار اس کی نہ بدوا لگ گئی ہو، اس کی وجہ سے نہ ہو گیا ہو، اس کے ساتھ میں نے ایسے کیا تھا، یہ نہ ہو گیا ہو، وہ نہ ہو گیا ہو. تو اللہ تو کب کا معاف کر چکا ہے، لیکن آپ خود اپنے آپ کو معاف نہیں کر رہے. اصل بات یہ ہے، اللہ سے تو آپ نے تبھی معافی مانگ لی تھی، اور اللہ تو کہتا ہے مجھ سے معافی، اور اس بندے سے بھی عین ممکن ہے آپ نے اس کے حق میں بھی دعا کر لی ہوگی، اس سے بھی معافی مانگ لی ہوگی، لیکن انسان خود اپنے آپ کو معاف نہیں کرتا. تو پھر یہ کہ ایسا بندہ نہ خود خوش رہتا ہے نہ دوسروں کو خوش رہنے دیتا ہے. اس لیے رائٹ انٹرپریٹیشنز